مراد اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔ مراد جب قصر کاردار اور ملحقہ انکسی پہ اتری تو ستمبر کی گرم اور حب زدہ فضا سے پر تھی۔ نوشیروان اپنے بیڈ پہ بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ ذہن میں ہاشم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میرے پاس شہرین سے بڑے مسائل ہیں اس وقت، تم نے جو کہا وہ بہت ہے، مزید اس پہ بات مت کرو، کچھ نہیں معلوم ہوگا اسے۔ البتہ ایک عجیب سی پریشانی اس کے وجود سے لپٹی تھی، کیا یہ مسئلہ کبھی نہیں ختم ہوگا؟ سعدی یوسف کا آصف اس کا پیچھا کب چھوڑے گا؟ اس کمرے سے دور ہٹو تو انیکسی کے تقریباً تمام بتیاں بجھتی تھیں۔ فارس سو رہا تھا جب زمر احتیاط سے کمرے سے نکل آئی۔ تہ خانے میں آ کر دروازہ لاک کیا، دروازے ساؤنڈ پروف تھے، اور پھر جلدی سے فرش پہ بیٹھی ہونا تک آئی۔ کیسے چارج کیا پین؟ لیپ ٹاپ سے، اس میں 2 ویڈیوز ہیں، ایک جیب صاحب کی ہے، میں نے بھی وہی شروع کی تھی، دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد دونوں نے اوف جھرجھری، پھر ہنین نے دوسری ویڈیو کھولی۔ اب وہ دونوں فرش پر بیٹھی تھیں اور سامنے اسکرین کو چہرہ جھکائے غور سے دیکھتی تھیں۔ منظر کھلا اور اقرار سے نظر آئی۔ آفس کے باہر منظر، ٹیبل کے پیچھے موجود سیکرٹری، ڈیسک کیلنڈر پہ واضح لکھی تاریخ 21 مئی، خاور اور ایک ساتھ گارڈ کمرے کے پیچھے تھپ تھپا کر چیک کر رہے تھے۔ ایک موبائل چابیاں نکال کر سیکرٹری کی ٹوکری میں رکھا۔ سعدی کی آواز پس منظر سے آ رہی تھی۔ ہنین کے ابرو اٹھے۔ بھائی نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا ہوا پین، اور یہ ہاشم کا آفس ہے، وہ اس کی تلاشی لے رہے ہیں۔ پھر اوکے کے سگنل کے بعد کیمرہ آگے بڑھتا گیا۔ زمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا، وہ ڈکٹیٹر سے چیک کر رہے تھے تو پین کیوں نہیں پکڑا؟ ماموں کے اس کون آرٹسٹ دوست نے بتایا تو تھا یہ پین نہیں پکڑا جاتا۔ خاور اسلحہ یا وائر ڈھونڈ رہا تھا، اسے لگا ہوگا کہ یہ عام سا پین ہے، وہ ہاشم کا مہمان تھا، خاور اس کا کوٹ تو نہیں اتروا سکتا تھا۔ دونوں کی نظریں اب اسکرین پر ٹھہر گئیں۔ اندر آفس میں تینوں کاردار تھے۔ خاور تھا، سعدی نیکلس میز پہ رکھ رہا تھا، تہ خانے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ سعدی قتل عمد کے بارے میں اسلام کے دونوں مذاہب کا نقطۂ نظر بتا رہا تھا۔ گھڑی کا پنڈولم مسلسل جھول رہا تھا، دائیں بائیں۔ وہ سعودی کو 30 کروڑ دے رہا تھا، جواب میں سعدی نے اس کے بھائی کی قیمت 60 کروڑ لگائی تھی۔ کونے میں چھوٹے سے باتھ روم کی ٹوٹی سے پانی لیک ہو رہا تھا، ٹپ ٹپ۔ ہاشم اب سعدی کو جج کو بلیک میل کرنے کا قصہ سنا رہا تھا، فائل دکھا رہا تھا۔ تہ خانے میں پنکھے کی آواز سے دیوار پہ لگے کاغذ ہلکے ہلکے پھڑپڑا رہے تھے۔ ہاشم اب ہنین کے امتحانی مرکز والے وکیل صاحب کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ ہنین کا کیس دوبارہ کھلوا سکتے ہیں۔ پنکھے کی گڑگڑ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اب سعدی باہر سیکرٹری کی ڈیسک کے ساتھ نوشیروان کو کہہ رہا تھا کہ مرد بنے، اور پھر لفٹ کے دروازے بند ہوتے دکھائی دی اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس وقت اس دنیا میں، اس شہر میں، اس گھر میں اور کوئی آواز نہیں تھی، سانس لینے کی بھی نہیں، دل دھڑکنے کی بھی نہیں۔ کہتے ہیں جب فرشتے روح نکال لیتے ہیں تو آواز تک نہیں آتی، مگر کیا کبھی تم نے شیطان کو روح نکالتے دیکھا ہے؟ اس کی بھی آواز نہیں آتی۔ میری سرکشی بھی تھی منفرد، میری عاجزی بھی کمال تھی، میں انا پرست بلا کا تھا، سو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ کاردارز نے کیا ہے یہ سب، ہنین کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ بھائی کو بھی انہوں نے ہی شوٹ کروایا تھا، بھائی انہی کے پاس ہے۔ زمر فٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے ہنین کو نہیں دیکھا، بس ننگے پیروں سے زینے چڑھنے لگی۔ تہ خانے کا دروازہ کھولا، لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا، سب دھندلا تھا، اندھیرے اور روشنی کے فلیشز سے چمک رہے تھے، کبھی منظر صاف ہوتا، کبھی اندھیرا چھا جاتا۔ اس کو گرم گرم آنسو اپنے گالوں پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اس نے اوپر چڑھنا چاہا، قدم وزنی تھے، دل بھاری تھا اور سانس اکھڑتی تھی۔ چوتھے سینے پہ وہ رکی، دورے ہو کر چند گہرے سانس لیے، پانی سے لدی آنکھیں جھپکیں، پھر قدم اٹھائے۔ سر چکرا رہا تھا، اندھیرا، روشنی، پھر اندھیرا، پھر دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ اوپر سیڑھی پہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی، ہاتھ ریلنگ سے پھسلتا نیچے گرا، چہرہ جھکائے تیز تیز سانس لیتے۔ وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے گرم گرم پانی میں روانی آ گئی تھی، مگر ایسے لگتا تھا وہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی سلو موشن فلم کی طرح۔ دونوں ہاتھ فرش پہ رکھے وہ دوہری ہوئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، گٹی گٹی سسکیاں گونجنے لگی، مگر ان کی آواز نہیں آتی تھی۔ سانس بے ترتیب تھا، اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ دل لگتا ہے کسی نے کن چھری سے 4 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو، اندر سے خون بھل بھل نکلنے لگا ہو اور اوپر سے آنسو گر رہے ہوں، اس کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ اس نے گیلے چہرے اور اکھڑتے سانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی، پیروں میں جان نہیں تھی، بدقت وہ کھڑی ہوئی دیوار کا سہارا لیا، اس کو واقعی سانس نہیں آ رہا تھا۔ دیوار پہ ہاتھ رکھے اس نے دروازہ تک کھیلا، اندر مدھم نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ کاؤچ پہ سو رہا تھا، وہ آج آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اس لیے بے خبر تھا۔ بے خبری بھی نعمت ہے، وہ نعمت زمر یوسف خان سے چھن چکی تھی۔ وہ دروازے سے سر لگائے وہیں چوکٹ پہ بیٹھتی گئی، اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی، اسے یکدم سردی لگنے لگی، ہونٹ نیلے پڑنے لگے، سانس ڈوبتا جا رہا تھا۔
पहली दफा हाशिम के जहन में गूंजते फिक्रो फारिस की बेगुनाही सादी उन सब से हटकर पहली दफा जुमर को एहसास हुआ कि इसे वाकईतन सांस नहीं आ रहा। वो कैफियत सिर्फ जज्बाती नहीं थी, वो जिस्मानी थी। इसे अस्थमा अटैक हो रहा था। इसने खांसने की कोशिश की, ना हवा अंदर जाती थी ना बाहर आती थी। इसके नाखून सफेद पड़ रहे थे, मंजर अंधेरे में डूबता, कभी वापस रोशन होता। नींद जान आंखों में बेबसी लिए इसने सोफे पर लेटे फारिस को देखा। इसे मालूम था वो वीडियो देखने से पहले या इन 3 माह में अगर किसी को इस तकलीफ में आवाज दे सकती थी तो वही था, मगर अब खोया हुआ हक कोई कैसे वापस लाए। फारिस, इसने मध्यम सरगोशी में पुकारा। आंखों से आंसू बराबर गिर रहे थे। दिल पे मुट्ठी रखे वो शदीद तकलीफ में खांसने की कोशिश कर रही थी। वो थका हुआ था, वाकई नींद में था। इस वक्त तक आवाज नहीं गई थी। जुमर मुश्किल उठी, चंद कदम खुद को घसीटा, सोफे के आगे रखी मेज का कोना पकड़े पकड़े शदीद तकलीफ में बैठी वहीं फर्श पे। फारिस, आवाज नहीं निकली, सिर्फ होंठ हिले। इसकी सांस उकड़ रही थी। इसने बेजान होते हाथ से फारिस की आंखों पे रखा, बाजू हिलाया। फारिस उठो। आवाज अब भी ना निकल पाई, मगर फारिस ने एक झटके से अपना बाजू उठाया और एकदम उठते ही दूसरा हाथ तकिए तक तले पिस्तौल तक गया, मगर फिर वो रुक गया। जुमर ख्वाबिदा आंखों में ताज्जुब भरे वो उठा और फिर कोई एहसास तमानियत था जो जुमर के मन से फिर से धुंधलाने लगे, निढाल, थकन ज़दा। अगले मनाजिर इसकी टूट टूट कर नजर आए। अंधेरे के दरमियान चंद रोशन क्लिप्स और परेशानी से इसका चेहरा थपथपाते हुए कह रहा था। फिर उसने देखा वो रोशन बाथरूम की सिंक पे खड़ी थी। वो आईने में उसे नजर आ रहा था कि टूटी से इसका मुंह धुला रहा था। अब भी वो उसे पुकार रहा था। अंधेरा, फिर रोशनी। इसने देखा कि वो बेड पर लेटी थी। तकियों के सहारे सर की जगह ऊंची थी। सर्दी के बाइस इसने लिहाफ गर्दन तक तान रखा था। पंखा, एसी सब बंद था। वो इनको इनहेलर दे रहा था। जुमर ने निढाल सी होकर सर बेड ग्राउंड से टिका दिया, आंखें बंद करके चंद गहरे सांस लिए। ऑक्सीजन बहाल हो चुकी थी, इसकी रंगत बेहतर हो रही थी। आंखें खोली, वो साथ एक घुटना मोड़े बेड पे बैठा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। बिला आखिर उसे आवाज आने लगी कि वो क्या कह रहा है। आप अपने अस्थमा के लिए इनहेलर क्यों नहीं रखते साथ? आपको अंदाजा है अगर आपा की मेडिसिन कैबिनेट में इनहेलर ना होता तो क्या होता? इसने गीली आंखों से उसे देखा। उसे लगा वो उसे पहली दफा देख रही है। पूरी आस्तीन की टी शर्ट, ट्राउजर, छोटे कटे बाल और हल्की बड़ी शेव। आंखों में छाया तफक्कुर। जुमर बैक ग्राउंड से उसे टिका से देखती रही। वो बीज जहरीले थे। फारिस ना समझी से जरा आगे हुआ। क्या चीज? कई साल पहले जब ये शहर समात गैराबाद था और हम सादा गरीब लोग थे, इसके चेहरे को तकती वो कह रही थी, तो हमने एक गलती की। हमने गलत दोस्त बनाए फारिस। हमने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती की। इस वक्त वो हमें बेजरा लगते थे। अमीर थे मगर अच्छे थे, खुश अखलाक थे, मगर हमें लगा कि वो हमारे जैसे ही हैं, हमारा भला चाहते हैं। आंखों से गिरते आंसुओं में तेजी आ गई। वो गौर से उसे देखता, उसकी बात समझने की कोशिश करता। हमारी हुकूमत, हम अपना शहर आबाद करना चाहते थे। हमारे अमीर दोस्त ने कहा वो हमारी मदद करेगा। हमने इस पे भरोसा किया। नहीं करना चाहिए था फारिस, हमने क्यों इस पे भरोसा किया? बेचारगी से पूछते वो फिर से रोने लगी। आप बेकार बातें मत सोचें, आराम से सो जाएं। अब आपका सांस ठीक है। वो नरमी से इसकी तवज्जो हटा रहा था, मगर उसने नफी में सर हिलाया। इस तरह रोते रोते कहती रही, तुम्हें पता है ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने हमें बीज दिए। फिर ऊपर इशारा किया। ऊपर हेलीकॉप्टर से वो बीज पूरे शहर में गिराए थे। उनसे दरख्त निकले, ऊंचे मजबूत तनावर दरा। वो फारिस हमारी दोस्ती की अलामत थे, मगर वो बीज जहरीले थे। उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया। इन दरख्तों की जड़ें मीलों दूर तक फैली हैं और वो इस शहर का मीठा पानी पी गए और इनके पत्ते इस्तेमाल लाहक करते हैं। इस दोस्ती ने हमसे हमारा सांस तक छीन लिया फारिस। हमने क्यों इन पे एतबार किया? वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी थी। जुमर, गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी गलती नहीं है। वो दरख्त ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, बस हमारे माहौल को सूट नहीं किए, जैसे उनको खरगोश सूट नहीं किए थे। आपका इस्तेमाल ठीक हो जाएगा। जुमर ने नफी में सिर हिलाया। ये तकलीफ अब कभी नहीं जाएगी। जब वो दरख्त लगाए जा रहे होंगे तो किसी ने तो रोका होगा, कहा होगा इसकी बात सुनी जाए। हमने इसकी बात क्यों नहीं सुनी? हम इतने जिद्दी थे, इतने हरदरम, इतने अंधे बहरे क्यों हो गए थे? हमने उसको क्यों नहीं सुना? उसको एक दफा वजाहत का मौका क्यों नहीं दिया? जुमर, उसने गौर से जुमर की रोती आंखों में झांका। क्या कुछ हुआ है? कोई और बात भी है या सिर्फ इसी दम्मे की तकलीफ की वजह से है? जुमर ने भीगी आंखों से उसे देखा। ये तकलीफ छोटी नहीं है, ये तकलीफ बहुत ज्यादा है फारिस। मुट्ठी से दिल पे दस्तक दी। मुझे अंदर तक जलन हो रही है। इसने तशवीश से पूछा, पहले कभी हुआ है इतना दर्द? कभी नहीं हुआ। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तकलीफ होगी फारिस। मैं किधर जाऊं फारिस? उठे, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वाकई उठ रहा था। जुमर ने नफी में सिर हिलाया। मुझे कहीं नहीं जाना। जिद मत करें। जिद? इसके दिल को आरी ने चीर के रखा। इसने आंखें बंद कर ली और टेक छोड़कर लंबी लेट गई। मुझे सोना है और कभी नहीं उठना। इसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खड़ा चंद लम्हे के लिए उसे देखता रहा। कुछ खाने के लिए ला दूं आपको? जहर दे सकते हो। वो बंद आंखों से बड़बड़ाई थी। अस्तगफुरुल्लाह, क्यों मुझे दोबारा जेल भेजना चाहती हैं? फारिस गाजी तो ऐसी बातें करता रहता है। अभी कहकर झुका और इसका तकिया ठीक करने लगा। जुमर ने आंखें खोली। उनमें ऐसा दिल कटने वाला एहसास था कि अल्फाज को रोक ना पाई। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? वो झुक कर तकिया दुरुस्त करता रुका।
قدرے تعجب سے اس کو دیکھا. مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ میں نے 4 سال پہلے تمہیں قید میں ڈالا تھا. آپ نے 7 سال پہلے مجھے قید میں ڈالا تھا. وہ ہلکا سا بولا. وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. وقت چند لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا. اس کا سانس پھر سے تھم گیا، مگر اب یہ دمہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا. زمر کی آنکھوں سے ایک دفعہ آنسو پھر بہنے لگے. وہ سیدھا ہو گیا، نظر چڑھا کر اس کو سونے کی تائید کرنے لگا. زمر نے آنکھیں بند کر لیں. اب وہ واپس صوفے کی طرف جا رہا تھا. نیچے تہخانے میں ہی بتی اور پنکھا ہنوز چل رہا تھا. گھڑی کی ٹک ٹک ٹوٹی کی ٹپ ٹپ سب سنائی دے رہی تھی. ہنن اسی طرح بے سود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں خوش تھیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روئی تھی. بس بھویں بیچے مٹھی بیچے بیٹھی رہی. پھر ایک دم اٹھی، تیزی سے اوپر آئی. گھر خاموش اور ساکن تھا. وہ کچن میں آئی، اسٹینڈ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور بینونی دروازے سے باہر نکل آئی. باہر سب سے زیادہ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا. زیادہ وقت نہیں تھا، شاید 12 یا 1 بجے تھے. وہ تیز قدموں سے گھاس پہ چلتی آگے جا رہی تھی. اس کا چہرہ پتریلا تھا. وہ آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے. وہ کھڑی کتنی دیر سر کو دیکھتی رہی، پھر کنارے پہ لگی درختوں تک آئی. ایک درخت قدموں میں بیٹھی اور زور سے اس کے تنے پہ چاقو مارنے لگی. ضرب در ضرب، نفرت سے، غصے سے، شوق سے. حنین آواز پہ چوک کر گردن گھمائی. خاور موبائل پہ بات کرتا اس طرف آ رہا تھا. پھر فون رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. قدرے تعجب سے اسے دیکھا. تم اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں. فارغ صاحب کو پتا ہے کہ تم ادھر ہو، وہ خفا ہوں گے. وہ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے یہ درخت زہر لگنے لگا ہے. دل چاہتا ہے اسے ایک ہی ضرب لگا کر گرا دوں. میں یہی سوچ کر چھری لیے گھر سے نکلی تھی، مگر میں غلط تھی. ایک ٹکڑے میں ذبح کر دینے سے تو سارا مزہ ختم ہو جائے گا. کیوں نہ بار بار کٹا جائے 1000 ٹکڑوں میں. اوف، ٹین ایجرز. خاور کا فون پھر سے بجنے لگا. اس نے مسکرا کر اسے سائلنٹ کیا. انگریزی فلمیں کم دیکھا کرو اور اب اندر جاؤ. فارغ صاحب نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا. جاؤ. تھینک یو خاور. رکی الجھن سے شانے اچکائے. میں آپ کو کیا کہہ کر پکارا کروں؟ صرف نام سے پکارنا برا لگتا ہے اور ریلیشن شپ ٹائٹل سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے. کرنل خاور. تم مجھے کرنل خاور کہہ سکتی ہو. او یس، آپ ایکس ملٹری ہیں نا؟ یاد آیا. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. اچھا لگا آپ سے بات کر کے کرنل خاور. ہمیں اکثر بات کرنی چاہیے. وہ سر کو خم دیتا مڑ کر جانے لگا تو ہندا نے پکارا. کرنل خاور، آپ کی فیملی ہے؟ خاور نے مڑ کر اسے دیکھا. ظاہر ہے. اچھا، کون کون ہے آپ کی فیملی؟ میری والدہ، میری بیوی اور ذرا رکا. چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی. میرا بیٹا. گڈ. اذیت سے مسکرائی. خاور کا فون پھر سے بجنے لگا. وہ مڑ گیا تو حنین بھی گھر کی طرف واپس چلے گئی. اس کی آنکھیں سرخ مگر خشک تھیں. انا پرست تو ہم بھی غضب کے ہیں، لیکن تیرے غرور کا بس احترام کرتے ہیں. رات جانے کے اس پہر بارش ہوئی تھی کہ جب صبح طلوع ہوئی تو موسم خوشگوار اور ربر آلود تھا. زمر نے کروٹ بدلی. نیند ٹوٹی تو آنکھیں کھولی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا. کھڑکی سے روشنی اندر چھن چھن کر آ رہی تھی. زمر کی آنکھیں بدستور جل رہی تھی. اس طرح کروٹ کے بل لیٹے لحاف گردن تک تانے. ہلکا سا پکارا. فارغ. وہ چوک کر مڑا. راؤنڈ نیک کی شرٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی اسٹریپ بند کرتے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا. اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر. وہ رکی. آواز خراب گلے جیسی تھی. تمہیں کیسے پتا تھا؟ مجھے استماع ہے. مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. اسی لیے اسٹرپ کا بکل بند کرتے ہوئے وہ اس کے سرانے آ کھڑا ہوا. کیا کل کچھ ہوا تھا؟ آپ صرف استماع کی وجہ سے ایسے نہیں رویا کرتی. زمر نے تھوک نکلا. ذرا سی بدعکس مسکرائی. مجھے شادی یاد آ رہا تھا اور میں اس سے 4 سال تک تعلق نہ رکھنے پہ گلٹی تھی. اب بھی میں بہت بہت گلٹی ہوں. فارغ. گلا پھر سے رندا. وہ مل جائے گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. پھر گھڑی دیکھی. میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے. تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ اسے عجیب وقت پہ عجیب سوال یاد آ رہے تھے. فارغ سے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. اور فارغ غازی تو اکثر ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد نہیں ہوا تھا. زمر نے اس بات میں سر ہلایا. کل رات کے لیے شکریہ. اس نے محض سر کو خم دیا اور مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پھر زمر کو غور سے دیکھا. کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، کچھ بدل گیا ہے، لیکن کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. بیدار اہل قافلہ سونے کے دن گئے، ہوشیار آگ سے ہے جنگل گھرا ہوا. چند گھنٹے مزید گزرے تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی. بڑے ابا کے کمرے سے ملیحہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا. نیچے کشن رکھ کے نیند دراز میں نظر آ رہی تھی. وہ ادھر آئی، دروازہ بند کیا اور کاؤچ پہ آ بیٹھی. دونوں نے خالی نظروں کا تبادلہ کیا. میں نے پین سے وہ فلم مٹا دی اور اس کو 7 مختلف جگہوں اور CDs میں ڈال کر محفوظ کر دیا ہے. آپ کیسی ہیں؟ تم کیسی ہو؟ انہوں نے شانے اچکائے. میں شاکڈ ہوں. چند لمحے خاموشی سے گزر گئے. سمر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے چھت کو. میں شروع میں فارغ کو اچھا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں. میں شروع میں ہاشم کو برا سمجھتی تھی، مگر پھر میری فیلنگز بدل گئیں. زمر نے قلب سے آنکھیں بند کی. میں نے اس پہ بالکل اعتبار نہیں کیا، میں نے اسی پہ اعتبار کیا. حنین چھت کو دیکھتے مکانی کے انداز میں بولی تھی. میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی ہے نا، میں صرف اس کو سنتی رہی. مجھے نہیں پتا وہ ایسے نکلے گا. حنین. مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا نکلے گا.
میں نے اس کا یقین کیوں نہیں کیا ہونا، میں نے اس کا یقین کیوں کیا پھپھو۔ دونوں اپنی اپنی باتیں دہرا رہی تھی۔ پھر حنین نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور ریاست سے اس کو دیکھا، جو رات والے ملگجے لباس میں اداسی سی کاؤچ پہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔ ناک کی نت کی چمک مان تھی۔ حنین کو احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھیں، مرر امیج، جو ہو بہو ایک سا ہونے کے باوجود دائیں بائیں سے الٹا ہوتا تھا۔ فارس ماموں نے کیا کہا جب آپ نے ان کو بتایا؟ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ حنین ایک دم اٹھی، سوگ جیسا ٹوٹا۔ اوہ گاڈ، آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گی۔ کیا مجھے بتانا چاہیے؟ حنین بالکل چپ ہو گئی۔ ماموں ہاشم کو گولی مار دیں گے۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو سے وہ سمجھ جائیں گے کہ صادق بھائی کارداز کے پاس ہی ہے، اور وہ اس دفعہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے یا مالی نقصان پہ بس نہیں کرے گا، وہ ان کی جان لے لے گا۔ میں ساری رات سوچتی رہی ہوں حنین، یہ ڈاکٹر ایمن یا نیاز بیگ یا جسٹس سکندر نہیں، یہ ہاشم کاردار ہے۔ فارس کا اس سے تعلق ہے، وہ پاگل ہو جائے گا اور سب خراب ہو جائے گا، اس کا دل اسے کنٹرول کرنے لگے گا، وہ ایسے میں وہ غلطی کر بیٹھے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سعدی نے کہا تھا مجھے، اسے ہاشم پہ شک ہے، میں نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ اس نے فارس کی زندگی برباد کر دی ہونا۔ حنین اس کے قریب آئی، اس کے قدموں میں بیٹھے، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی۔ آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی، آپ کے ابا کو فالج ہو گیا تھا، آپ اور کیا کرتی؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی، آپ نے سنی تھی، پھر اپنی گواہی بھی واپس لے لی تھی۔ آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا، یہ سب کرنل خاور ہاشم کاردار نے کیا ہے۔ میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہوں۔ مجھے دیکھیں، بیچارگی سے شانے اچکائے۔ مجھے لگتا تھا میں بہت روؤں گی، مگر میں نہیں روئی۔ میرے اندر کی آگ میرے آنسوں کو سکھا چکی ہے، مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی، سوچا جو سامنے ہے اس کو قتل کر دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم یوسف خاندان، ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یوسف بن کر سوچتے ہیں، ہم کاردار بن کر نہیں سوچتے، اور سعدی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، نم آنکھیں رگڑی۔ ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے، کاردار نے ہمارے ساتھ ناٹک کھیلا اتنے برس، اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے، اور ہم سے اچھی اداکاری وہ کر نہیں سکتے۔ حنین انگارے سے ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، زمر بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ فارس ماموں کو اتنا تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پہ یقین ہے؟ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین، میں بہت گلٹی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لا پریکٹس کر سکوں گی، میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سرنڈر نہیں کر سکتی۔ حنین نے سر اس بات میں لایا، چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ پھپھو، ہم کیوں بے وقوف بن گئے؟ ہم تو اتنے جینیس لوگ تھے، اتنے سمارٹ، کاردار کو پہلے ہی دن سے کیوں نہ پکڑ سکے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حنین نے، آپ جتنے اسمارٹ ہو جائیں، کوئی آپ سے زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور کبھی آپ ان سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم بے وقوف نہیں تھے، ہم صرف انسان تھے، ہم خدا نہیں تھے، ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ وہ ہمارے اتنے اچھے، اتنے مینرڈ اور ملنسار سے رشتے دار تھے، رشتے داروں پہ کون شک کرتا ہے ہونا؟ فی الحال ہمیں ان سے زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی، ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور ہاشم کو ایسے سزا دیں گے کہ دوبارہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا۔ حنین ایک دم اٹھی، چاکلیٹ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو ہونا پاؤں لمبے کیے نیچے کشن پہ لیٹی تھی اور زمر اوپر صوفے پہ لیٹی تھی، دونوں اپنی اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھول رہی تھی۔ فرش پہ گولڈن گول چاکلیٹس کا یہ بڑا سا ڈبہ کھلا پڑا تھا اور گرد 10-20 گولڈن ریپر بکھرے تھے، آدھا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ زبر نے ایک ریپر گول مروڑ کر نیچے اچھالا اور چاکلیٹ چباتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی۔ میں واقعی 4 سال پہلے ایک ریکارڈ کال سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں۔ حنین نے ہنستے ہنستے گردن کو پیچھے کی طرف پھینکا اور ہاشم اور اس کی بوٹکس کی ماری ماں 22 مئی کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے، ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہاں ہاں ہاں، زمر ہنستی جا رہی تھی اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ہاشم کو میسج کرتی رہی، وہ تو سارے میسج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زمر بھی ہنستی جا رہی تھی، ہاشم میرے ہاسپٹل بلز پے کرتا تھا جیسے مجھ پہ احسان کر رہا۔ حنین کے ہنستے ہنستے بہتے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیم منہ بسولے بیٹھا تھا، جو اندر چاکلیٹ کا ڈبہ کھایا جاتا وہ وہی تھا جو حنین نے بہت پیار سے سیم کو برتھ ڈے پہ تحفے میں دیا تھا، اور آج اتنے ہی پیار سے اس کی الماری سے نکال لیا تھا۔ تبھی فارس اندر داخل ہوا، ابا کو سلام کر کے سیم کو پکارا، تمہاری پھپھو اٹھی تھی؟ ہاں، وہ اسٹڈی میں ہے حنین کے ساتھ، تم جلدی آ گئے بیٹا۔ ابا کو حیرت ہوئی، زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائیں گی۔ سیم نے ناراضی سے اسے دیکھا، بالکل ٹھیک ہے وہ، اور وہ کٹو بھی بالکل ٹھیک ہے۔
فارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا. کیا ہوا؟ پپو کے دماغ کو کہ کچھ ہو گیا ہے. تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ مگر صرف سوالیہ ابرو اٹھایا. میری ساری چاکلیٹس لے لی. اب اندر بیٹھی ہے اور ہنستی جا رہی ہے. میں ایک دفعہ اندر گیا تو وہ کٹو کہتی باہر جاؤ، ہم اس وقت بہت دکھی ہیں. یار ماموں، دکھ میں دونوں میری ساری چاکلیٹس کھا گئی ہیں. فارس نے چھمبے سے بند دروازے کو دیکھا، پھر اٹھ کر دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا. جج والی ویڈیو مل گئی ہے ہمیں، دیکھیں اور آپ بھی انجوائے کریں. مسکراتے ہوئے پین اس کی طرف بڑھایا. فارس کی نظریں پیچھے صوفے پہ دراز عمر تک گئیں. وہ چاکلیٹ کھولتے ہوئے مسلسل ہنستی جا رہی تھی. استغفر اللہ. وہ خفگی سے بڑا کر پین لیے اوپر چلا گیا. ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک کام زندگی. ہم گھوم پھر کر کوچے قاتل سے آئے ہیں. یہ چند دن بعد کا قصہ ہے. رات ہارون عبید کے گھر میں ویسی ہی سیاہ اتری تھی. ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کی گرد شاہانہ طرز کی اونچی کرسیاں رکھی تھیں. سربراہی کرسی پہ ہارون براجمان تھے اور دائیں ہاتھ پہ بیٹھی جواہرات سے گفتگو کر رہے تھے. وہ رات کو مناسبت سے سیاہ لباس میں ملبوس تھیں. گردن میں سیاہ رنگوں اور ہیرو سے جگمگاتے نیکلس پہ انگلی پھیرتے مسکرا کر ہارون کی بات کا جواب دے رہی تھی. جواہرات کے دائیں ہاتھ آبدار بیٹھی تھی، سر جھکائے چالوں میں سست روی سے چمچ ہلا رہی تھی. گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر جواہرات کو بھی دیکھ لیتی تھی. ان نگاہوں میں ناراضی تھی، پوزیسو قسم کی ناراضی. تبھی آبی کے موبائل پہ پیغام آیا. ڈاکٹر نوید آبدار، 2 کیسز مزید آئے ہیں. آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں انٹرویو ارینج کروا دوں. وہ ایک دم خوشی سے جی شیور لکھنے لگی. آبی دفتن. جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا. تم اس روز ڈنر پہ نہیں آئی؟ ہاشم تمہارا پوچھ رہا تھا. آبی فوراً سنبھل گئی، ذرا سا مسکرائی. آپ کو پتا ہے میں پارٹیز اور ڈنرز پہ نہیں آیا کرتی. میں ہاشم سے معذرت کر لوں گی. اتنے سال بعد دوبارہ سے شہر موو کرنا تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ آبدار نے شانے اچکائے. مجھے سارے شہر اچھے لگتے ہیں. کراچی میں چند سال رہنے سے وہ بھی اچھا لگنے لگ گیا تھا. ہاشم میری کالز جواب نہیں دے رہا. جواہرات. ہارون نے گلہ کیا. وہ جب سے واپس آیا ہے اپسیٹ ہے. تم کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو تو اچھا ہے ہارون. اور اس بات پہ فارمل سا کہکا بلند ہوا. ابھی جبرن مسکرائی، سر جھکائے، منہ میں کچھ بڑبڑاتی دفتن نظر سرکے کی بوتل پہ پڑی. سرمئی آنکھوں میں شار چمکی. احتیاط سے ان کو دیکھا. جواہرات ہارون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ چائنیز کمپنی کا کیا مقصد ہے؟ ہاشم اور تم کن کاموں میں لگے ہو؟ آبدار نے سرکے کی بوتل اٹھائی. بوتل چھوٹی تھی مگر اس پہ کچھ ٹیگ نہیں تھا. اس نے اپنے گلاس میں تھوڑا سا ڈالا، پھر مصروف سے انداز میں جواہرات کے واٹر گلاس میں ڈلا اور اسے پورا بھرا. وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں باتیں کر رہے تھے. قدرے فاصلے پہ کھڑے ملازم نے بے بسی سے آبدار کو دیکھا مگر آبی کی ایک گھوری اور وہ چپ رہ گیا. آبدار نے معصومیت سے بوتل اندر کر کے پرے رکھ دی اور بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے لگی مگر لبوں پہ مسکراہٹ مسلسل تھی. دفتن اجازت طلب کر کے احمد اندر داخل ہوا. آبدار نے چوک کر سر اٹھایا، پھر خفگی سے اسے روکا اور پھر ہارون کو دیکھا. بابا کیا ڈنر ٹیبل پہ یہ بھی کیمپین مینیجر کا ہونا ضروری ہے؟ احمد کو میں نہیں بلایا تھا. لاؤ پیپرز دو. احمد نے مؤدب سے انداز میں پیپر کو بڑھایا تو انہوں نے اینک ناک پہ جماتے دستخط کیے. جواہرات نے گردن اٹھا کر احمد کو دیکھا. احمد شفیع، تمہیں ہارون کے لیے میں نے ریکمینڈ کیا تھا. امید ہے تم نے ان کو مایوس نہیں کیا ہوگا. احمد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، گویا شکریہ ادا کیا. پھر ڈیوٹی پہ کھڑی فلپینو میڈ کو مخاطب کیا. سوزین پلیز مسز کاردار کا واٹر گلاس اٹھا لو، اس پہ ڈسٹ ہے، گلاس بدل کر لاؤ. آبدار نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا. وہ سوزین کا انتظار کیے بغیر خود ہی گلاس اٹھا کر اسے پکڑانے لگی. ابھی کی آنکھوں میں تلاہٹ ابھری. احمد اسے دیکھے بغیر کاغذ لیے واپس پلٹ گیا. وہ معذرت کر کے پیچھے آئی. سنو احمد شفیع. لان میں تیزی سے چلتی آئی اور ناراضی سے اسے پکارا. احمد تسلی سے مڑا. جی؟ میرے ملازموں کی ہمت بھی نہیں ہے کہ میری ڈائننگ ٹیبل پہ مداخلت کرے تو آپ کو کس نے اجازت دی کراکری ہٹانے کی؟ مس عبید، ہم دونوں کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ایک کڑوا گھونٹ پی کر ذرا سا کھانس کر مسز کاردار یہاں آنا تک نہیں کریں گی. اگر کچھ خراب ہوگا تو آپ کے اور آپ کے والد کا رشتہ. وہ منہ میں کچھ بڑبڑائی. مجھے فارسی میں گالیاں ذرا اونچی دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہو جانا چاہیے تھا. اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا. آج پھر وہ کسی سادی واک سے واپس آیا تھا. نوازش، لیکن وہ صرف مسنگ ہے. امید ہے کہ زندہ ہوگا. وہ جو خفگی سے اندر جانے لگی تھی رکی. تو تاوان نہیں مانگا کسی نے؟ نہیں، مگر وہ نیس کام کا سائنسدان تھا، تھرکول میں کام کرتا تھا. ایسا بندہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اس سے قیمتی معلومات نکلوائی جا رہی ہوں گی. خیر یہ صرف ایک تھیوری ہے. اور آبدار عبید جو احمد شفیع پہ فاتحہ پڑھ کر جانے لگی تھی اور محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے، ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی. تم کہہ رہے ہو وہ تھرکول کا سائنسدان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے؟ دل زور سے دھڑکا. اوکے میں آفس جا رہا ہوں، آپ ڈنر مکمل کریں. آبدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی. ایک لمحے نے اسے قید کر لیا. وہ الہام کا لمحہ تھا.
یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔ اس رات انیکسی کے تہخانے کی ساری بتیاں جلی تھیں اور اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فارس اور ہنا کرسی پہ بیٹھے تھے، جبکہ زمر میز سے ٹیک لگائے کھڑی ہنین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے پچھلے 3.5 ماہ میں اس گن کی تمام خریداروں کا پتہ کیا، مگر بے سود جائے وقوف کے آگے پیچھے CCTV کیمرے چیک کروائے، مگر ہر جگہ سے ریکارڈنگ صاف ملتی۔ ایمبولینسز، ایئر ایمبولینسز، پرائیویٹ ڈاکٹرز، سادی کے ہر ممکنہ دوست، ایک ایک سے وہ ملے۔ وہ بتائی جا رہی تھی اور ہنین سن رہی تھی، کیا جنگ میں جانے والے اور پیچھے بیٹھے رہ جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب وہ ہاشم کو مصروف رکھ رہی تھی تو یہاں کوئی راتوں کو جاگ کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوف ہاشم، اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی ٹین ایج کرش نہ تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پہ دل سے نکل جاتا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتی۔ وہ تو مرض عشق تھا اور آج بھی پہلے کی طرح جان لیوا تھا۔ فارس دیوار پہ لگی جج کی تصویر دیکھ رہا تھا جب انہوں نے پکارا، آپ کو اسپتال یوں جلانا نہیں چاہیے تھا۔ فارس نے سوالیہ برو اٹھائی، آپ کو ان دونوں میاں بیوی کو اندر لاک کر کے اسپتال جلانا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بہت دن بعد، شاید بہت سالوں بعد، اس نے ہنا کو واپس موڈ میں دیکھا تھا۔ پھر آگے ہو کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی، اسے کام سمجھایا، تم یہ کر لو گی؟ شیور، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زمر کافی بنانے والے انداز سے اٹھی تھی اور کافی بنانے جا رہی تھی۔ آج پوری رات جاگ کر ہر چیز فائنل کرنی تھی۔ جاتے جاتے رکی، ہنا تمہارے لیے کریم ڈالوں؟ جی بالکل، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ زمر بھی مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئی۔ فارس نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، دوسری ہنین پہ، پھر ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا تبصرہ کیا، کسی کی بڑی دوستی ہو گئی ہے؟ ہنین نے چوک کر اسے دیکھا، پھر چمک کر بولی، کسی کو بڑی جلن ہو رہی ہے؟ واٹ ایور، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہنین مسکرا کر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ سچ شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ اوپر زمر کچن میں کھڑی کافی بناتے ہوئے ندرت سے معمول کی باتیں کر رہی تھی۔ کھڑکی سے قصر کی پشت اور ہاشم کی بالکنی دکھائی دیتی تھی۔ زمر نے رخ موڑ لیا۔ کم از کم اگلے کچھ دن تک وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، ورنہ خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی خود کو تیار کرنا تھا، مضبوط کرنا تھا، اور ایک لمبی اداکاری کے لیے۔ ہر ایک سیاہ شاخ کی کمان سے جگر میں ٹوٹے ہیں تیر، جتنے جگر سے نوچے ہیں، ہر ایک کا ہم نے پیشہ بنا لیا ہے۔ 2 ہفتے بعد جب ستمبر دم توڑ رہا تھا اور حبس اور گرمی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، نکسی پہ شام پھیلی تھی۔ فارس اپنے کمرے کے باتھ روم مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ ریزر سے آہستہ آہستہ شیونگ کریم وائپ کر رہا تھا۔ ایک وائپ، دوسرا وائپ، ایک جگہ ہلکا سا کٹ لگا تو وہ رکا، انگلی سے خون کی ننھی بوند کو چھو کر دیکھا۔ آنکھوں میں وہی سرد مہری تپش تھی۔ میں نے تمہیں اپنے چیمبرز میں صرف اس لیے بلایا ہے فارس غازی، تاکہ تم وہاں تماشا نہ کرو۔ وہ میز کے سامنے ہتھکڑی میں کھڑا تھا اور میز کے پیچھے کھڑے جج کپ میں ٹی بیگ کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب کہو جو تم نے کہنا ہے اور پھر خاموشی سے غائب ہو جاؤ۔ فارس نے بلیڈ رکھا اور ٹوٹی کھولی، جھک کر ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھرا اور چہرے پہ ڈالا۔ ٹھنڈا پانی چہرے کو دھوتا، کچھ چھینٹے چہرے پہ بھی گراتا گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے گناہ ہوں، یہ فیصلہ میرا کیس سننے کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا کیس سنا جائے۔ ہر 14ویں دن کسی قربانی کے جانور کی طرح مجھے کورٹ لا کر ریمانڈ میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ 6 مہینے تک سماعتیں نہیں ہوتی۔ ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو میز پہ رکھے وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، تاریخ ملے تو پروسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی جج غائب ہوتا ہے، کبھی ہڑتال ہو جاتی ہے۔ میں 2 سال سے 14 دن کی امید پہ جیل میں معلق ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے باہر نہیں لانا چاہتا، پھر بھی میں تم سب کو ایک موقع دیتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر توڑ توڑ کر الفاظ ادا کیے، میرا کیس سنا جائے، ہر ہفتے سنا جائے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہ کیا جائے۔ جج صاحب، وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ 3 2 1 اوپری بٹن کو کاج میں مقید کرتے اس کی آنکھوں میں وہی سرد سی آگ تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے رعونت سے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر کپ رکھ کر آگے ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگلی دفعہ اگر مجھے پکارنے کی غلطی کرنا تو مجھے یور آنر کہنا۔ سنا تم نے؟ یور آنر، کیونکہ میں ایک عزت مآب عدالت کا آنریبل جج ہوں۔ سینے پہ انگلی رکھ کے تکبر سے کہا، میں ایک مین آف آنر ہوں۔ اگر تم سے بات کر رہا ہوں تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ یور آنر، سنا تم نے؟ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں۔ ایک دن میں عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس ہوں گا، اور تم جیسے آنر کلرز تب بھی جیل میں سڑ رہے ہوں گے۔ تم مجھ پہ رشوت کا الزام کیا لگاؤ گے؟ پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں فارس غازی، میں جسٹس سکندر حسین ہوں۔ میں اپنے آنر کے لیے جیتا ہوں۔ وہ اب کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، گرے کوٹ پہنتے ہوئے۔ اس نے اپنے عکس کو دیکھا، کالر درست کیے، پھر پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اپنی گردن پہ اسپرے کی، لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، خوشبو سی ہر جگہ پھیل گئی۔ تو تم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہو کہ میں مجرم ہوں۔ اب میری بات سنو۔ ہتھکڑیوں والے ہاتھ میں اس پہ رکھے وہ کھڑے کھڑے جج کی طرف جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا، میں پتا ہے کون ہوں، میرے پاس وہ گنز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں ایک شکاری ہوں۔
اور میں قبر تک اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہوں، اس لیے یور آنر تمہیں میں اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے تو کہوں گا ہی نہیں، لیکن ایک بات اپنے مالکوں کو بھی بتا دینا۔ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے چبا چبا کر بولا، انہیں کہنا کہ ایک دن فارس غازی باہر ضرور آئے گا، اور اس دن فارس غازی ہوگا جج بھی خود، جیوری بھی خود، اور جلاد بھی۔ پھر ذرا کو خم دیا یور آنر۔ فارس وہ مسکرائے، جس دن میں سپریم کورٹ کے جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہوں گا اس دن بھی تم جیل میں سڑ رہے ہوں گے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس واقعے کے ایک دن بعد اس نے جج کو کیس سے دستبردار ہونے کی درخواست دی تھی۔ جج ہٹ بھی گیا، لیکن سعدی کے ہاتھ ویڈیو لگ جانے کے بعد سعدی نے سارا کھیل ترتیب دیا اور وہی جج دوبارہ اس کیس کو سماعت کرنے لگا۔ فارس نے آہستہ سے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ عکس میں اپنے پیچھے زمرہ کھڑی ہوتی دکھائی دی، وہ اس کی شرٹ کا کالر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹائی کیوں نہیں پہنتے؟ فارس نے چڑا موڑ کر انہی سر تپتی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ ٹائی مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگتی ہے، اور فارس غازی تو ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے اتنا درد۔ زمر نے نگاہیں چراتے سر جھٹکا۔ وہ سیاہ ڈریس میں بال ہاف باندھے تیار کھڑی تھی۔ تم تیار ہو پوری طرح؟ وہ کہتے ہوئے چابیاں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کا بادشاہ شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ہال میں وسیع پیمانے پہ ڈنر ٹیبلز لگی تھیں۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز، ججز، سینئر وکلا، پروسیکیوٹرز سب شامل تھے۔ ایک بھورے سوٹ والا شخص جو وکیل نہیں تھا، مگر جس طرح آگے پیچھے ہدایت دے رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو ڈنر بظاہر جسٹس سکندر کی طرف سے ہائی کورٹ کا جج مقرر ہونے کی خوشی میں دیا گیا ہے، اس کا فنڈ کرنے والا یہی امیر آدمی ہے۔ ایک میز پہ زمر یوسف کھڑی تھی، سیاہ لباس اور ہلکی جیولری کے ساتھ۔ مسکراتے ہوئے وہ جسٹس سکندر کو مبارکباد دے رہی تھی۔ آپ آج کل نہیں نظر آ رہی، سادی والی تلخی بھلائے، یہ تو کچہری کا روز کا معمول تھا۔ وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے، جاب ختم ہونے کے بعد کچھ ماہ پرائیویٹ پریکٹس کی تھی، کچھ دن سے وہ بھی چھوڑ دی ہے، آج کل ہاؤس وائف ہوں۔ مسکرا کر ساتھ سوٹ میں ملبوس ہینڈسم سے فارس کی طرف اشارہ کیا تو جسٹس صاحب اس کی طرف مڑے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ معلوم پڑتا ہے کہ شکاری نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ گڈ۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس کھلے دل سے مسکرایا، بڑھتا ہوا ہاتھ تھاما۔ کر تو چکا ہوں، لیکن انسان اپنے ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جسٹس صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر اضافہ کیا، یور آنر۔ گڈ گڈ، انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ، خوشی ہوئی تم سے دوبارہ مل کر۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، اور بہت مبارک ہو آپ کو یور آنر۔ بالآخر آپ کو وہ سب ملنے جا رہا ہے جس کے آپ مستحق ہیں۔ جج صاحب نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا، فخر سے ارد گرد پھیلی تقریب اس عزت اور وقار کو دیکھا جو ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے لیے تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا شکاری، ایک دن ہم سپریم کورٹ بار میں ملیں گے۔ فارس ہلکا سا ہنس دیا۔ اور ہاں، تمہارے بھانجے کا افسوس ہوا، لگتا ہے اس نے اپنے قد سے بڑے دشمن بنا لیے تھے، مگر تم اپنا خیال کرنا۔ کالر جھاڑے اور آگے بڑھ گئے، اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بہت سے لوگ منتظر تھے۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد اب اٹھ کر بوفے ٹیبل کی طرف جانے لگے تھے۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی، چند وکلا حد سماعت میں بیٹھے تھے۔ سو شائستگی سے فارس کو مخاطب کیا، آپ کو کچھ لا دوں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھا۔ وکلا برادری کو یاد تھا کہ وہ مرڈر ٹرائل کے تحت 4 سال جیل میں رہا ہے۔ یہ بھی یاد تھا کہ زمر نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور اکثریت کو اس کے گناہ گار ہونے کا یقین بھی تھا، لیکن مقدمے، جیل پیچیں، سب کمیونٹی میں اتنا عام تھا۔ خود ہر ایک پہ اتنے کیسز تھے، اور اتنے کیسز میں سے اس نے ایک دوسرے کو پھنسا رکھا تھا کہ عام لوگوں کی نسبت ان کو اس بات سے فرق کم پڑتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بوفے ٹیبل تک گئے۔ فارس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، مجھے آپ نہ کہا کریں، میں صداقت تھوڑی ہوں۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا تھا۔ وہ نہیں مسکرائی، چپ چاپ کھانا ڈالنے لگی۔ وہ ڈل لگ رہی تھی۔ دفتن ایک ویٹر وہاں سے گزرا اور ریموٹ اٹھایا۔ اس نے باری باری ریسٹورینٹ میں لگے ہر ٹی وی اسکرین کا چینل بدلا، ایک مخصوص چینل سیٹ کیا اور آواز اونچی کر دی، پھر سر جھکائے فارس کے قریب سے گزرنے لگا تو فارس نے اس کی جیب میں لپٹے ہوئے نوٹ رکھے اور کندھے کو ہلکا سا تھپکا دیا تو وہ آگے بڑھ گیا۔ فارس نے نظر اٹھا کر ٹی وی کیمرے کو دیکھا جس کا رخ اس طرف نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، آج کی شام یور آنر کے نام۔ وہ دونوں واپس طویل میز پہ آ بیٹھے تو جسٹس سکندر ان کے سامنے، مگر چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے، وقار سے کھڑی گردن اور فخر سے اٹھے کندھوں کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں جسٹس اسید، ایسے موقع ہر شخص کے کیریئر میں آتے ہیں، لیکن حلال کا ایک لقمہ جو آپ اپنی اولاد کے حلق سے گزارتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، اور باقی افراد نے ہر شے جاننے کے باوجود بھی سر دھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کا ایک دن۔ فارس نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ جسٹس صاحب اپنا فقرہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ زمر نے کانٹا زور سے پلیٹ میں گرایا تھا۔ او گاڈ! چہرہ موڑے وہ اتنا اونچا بولی کہ چند لوگ اسے دیکھنے لگے، پھر اس کی نگاہوں کے طاقوں میں ٹی وی اسکرین کو دیکھا، اور ریسٹورانٹ کے اس ہال میں 3 ٹی وی اسکرینز نصب تھی ہیں، بڑی بڑی صاف اور واضح اسکرینز، اور سب لوگ اب مڑ مڑ کر ان پہ چلتی نیوز دیکھ رہے تھے۔ نیوز کاسٹر حسب معمول حلق پھڑ پھڑ کر اونچا اونچا کہہ رہی تھی
یہ ویڈیو کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ پوسٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی وائرل ہو گئی۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں موجود سیاہ کوٹ والے شخص کی شناخت ہائی کورٹ جج جناب جسٹس سکندر حسین شاہ کے نام سے ہوئی ہے اور ریسٹورانٹ میں سناٹا چھا گیا۔ جسٹس سکندر ہاتھ میں گلاس پکڑے سن سے گردن اٹھائے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ایچ ڈی کوالٹی کی صاف اور واضح ویڈیو جس میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی پہ او سی پی صاحب نظر آ رہے تھے اور تیز تیز کاغذ پہ کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کے سر پہ جسٹس صاحب کھڑے تھے اور غصے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی مگر آواز کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ جیسے ہی او سی پی نے کاغذات اور قلم رکھا جج نے جو اب اس کے سر کے پیچھے کھڑا تھا اور کیمرے میں بہت واضح نظر آ رہا تھا ایک دم او سی پی کی گردن میں بازو ڈال کر ان کی گردن کو جکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ ان کا ہاتھ ہٹا پاتے جج نے ایک سرنج اس کے کندھے میں گاڑ دی۔ او سی پی مزاحمت کر رہے تھے، ان کا بازو ہٹاتے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن پھر ان کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، گردن ایک طرف لڑک گئی۔ جج نے سرنج جیب میں ڈالی، کالر چھٹکے او سی پی کا سر کاغذ پہ رکھا، بازو درست کیے جیسے وہ لکھتے لکھتے سو گئے اور جانے کے لیے مڑ گئے۔ یہ ایک طویل ویڈیو میں سے کاٹا ہوا ایک ننھا سا کلپ تھا جس کی قیمت سعدی یوسف نے فارس غازی کی بریت لگائی تھی۔ اب وہی کلپ ریسٹورانٹ میں ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا اور جسٹس سکندر کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ پھر لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے، حیرت، شوق اور ایکسائٹمنٹ سے ان کا الٹا رکھا موبائل مسلسل وائبریٹ ہونے لگا تھا۔ ڈنرز کے فنڈز نے جلدی سے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ اب اس سے پچھلے دروازے کا پوچھ رہا تھا۔ جسٹس سکندر ایک دم اٹھے، کسی سے بھی نگاہ ملائے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دو اگلا ان کے ساتھ لب کے فارس غازی نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سے مزید ایک گھونٹ بھرا اور دلچسپی سے ارد گرد پھیلی افراتفری دیکھی۔ جسٹس سکندر نے بیرونی دروازے سے باہر قدم رکھا تو نیچے سڑک پہ رپورٹرز تھے، ان کے کیمرے، فلیش کی چمکتی لائٹس، مائکس کی قطاریں۔ پریشان حال سا مینیجر کہہ رہا تھا، سر ہمیں نہیں معلوم ان کو کس نے ادھر بلایا ہے، لیکن اندر ٹیک لگائے بیٹھے فارس غازی نے گلاس سے آخری گھونٹ بھرا۔ اس کے لبوں پہ سر سی مسکراہٹ ہنوز جمی تھی۔ جسٹس سکندر کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ سر جھکائے زینے اتر رہے تھے۔ اے ایس پی آج رات ایک لڑکے کو غائب کرنا ہے، اسپتال کا نام بھیج رہا ہوں مگر پہلے اس کا آپریشن ہونے دو۔ ڈاکٹر طاہر بخاری کو بھی ادھر بلا لو، لڑکے کو زندہ سلامت نکالنا ہے۔ گارڈز میڈیا کے نمائندوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے مگر یک کے بعد دیگرے مائک ان کے چہرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا آپ اس ویڈیو کی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے آفیسرز کانفیڈینشیل پریس کی جان لینے والے آپ ہی تھے؟ میرے بس میں ہوتا تو اس لڑکے کو وہیں ختم کروا دیتا لیکن دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ارے نہیں، فکر مت کرو، کسی کو علم نہیں ہوگا، ہو بھی جائے تو وہ متوسط طبقے کے معمولی لوگ ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، جانے دو۔ اے ایس پی بہت دیکھے ہیں فارس غازی جیسے۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے ساتھیوں کی میت میں ہجوم سے نکل رہے تھے۔ ساتھی وکلا اور گارڈز بامشکل رپورٹس کے درمیان سے راستہ بنا پا رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں کھانا بھول کر چائے میں گوئیاں اور پھر ڈسکشن شروع ہو چکی تھی۔ ٹی وی کی آواز اونچی کر دی گئی تھی۔ ڈنر کے فنڈز کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے ہائی کورٹ میں 13 کیسز پھنسے تھے، ان کو چند منٹ پہلے تک پہیے لگ جانے تھے مگر اب باہر جسٹس صاحب کی کارروائی نہ ہوئی اور ذرا طوفان تھما تو وہ دونوں بھی نکل آئے۔ اب باہر جسٹس صاحب کی کار جا چکی تھی۔ پارکنگ ایریا تک جاتے ہوئے فارس کہہ رہا تھا، اسٹیپنی کے مطابق سعدی نے جج کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ویڈیو اس کے لائر کے پاس ہے اور اسے کچھ ہونے کی صورت میں وہ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جج کو اس اسکینڈل سے نکالنے کے لیے کون آتا ہے۔ وہ محفوظ سا کہتا کار کا لاک کھول رہا تھا۔ زمر دوسری طرف خاموش کھڑی تھی۔ جج ایک مویا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا دوست ہے، سو اس کے دوست اس کو بچانے ضرور آئیں گے، کوئی سیاستدانوں میں سے، کوئی وکلا برادری سے، کوئی بزنس کمیونٹی سے اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون اس کو بچانے آتے ہیں۔ وہ لوگ اب بوکھلا چکے ہوں گے اور وہ غلطیاں کریں گے۔ زمر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لاک میں چوبی روک کر اس نے پکارا۔ زمر نے چوک کر سر اٹھائے پہ گردن لائی۔ ہوں، میں سن رہی ہوں، اس طرح ہم ان سب لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہم سعدی تک پہنچنے کے اتنا قریب ہیں، انگلی اور انگوٹھے سے 1 انچ کا فاصلہ دکھایا، مگر آپ اتنی ڈل اور بجھی بجھی کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں تو کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کل رات تک آپ بہت ایکسائٹڈ اور خوش تھیں، پھر یاد آیا صبح آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیا کہا اس نے؟ زمر نے چوک کر اس سے دیکھا۔ مسز زمر، ذہن میں ڈاکٹر قاسم کے الفاظ گونجے، میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، میں گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی، وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس عطیہ شدہ گردے پہ آپ سروائیو کر رہی ہیں وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس نے صرف سوچا۔ مگر فارس ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں۔ میں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔